مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک کے اوپر میں آپ کے ساتھ شیئرنگ کرنے کو ہوں وہ ہے اے خدا تیری مرضی نہ کہ ہماری مرضی۔ جیسے یسوع مسیح نے باغ گتسمنی میں دعا کرتے وقت ان مشکلوں اور مصیبتوں کے آنے سے پہلے جن کو وہ خود دیکھ سکتا تھا، باپ سے کہا اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ آج ٹاپک بھی یہی ہے کہ ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ کیا آج ہم بھی جب ہم دعا کرتے ہیں ہم باپ کی مرضی کو اپنی زندگی میں مانگتے تو ہیں؟ کیا واقعی ہم اس کی مرضی کو ریسیو بھی کرتے ہیں؟ جب وہ اپنی مرضی ہم پر ظاہر کرتا ہے تو کیا ہم اس کی مرضی کو ریسیو بھی کرتے ہیں؟ ہم دعا میں یہ تو کہتے ہیں آسمانی باپ جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، لیکن کیا جب اس کی مرضی سارے سرکمسٹینسز کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے تو کیا ہم اس کو ریسیو کرتے ہیں؟ کیا ہم اس پر آمین کرتے ہیں؟ آج یہی سوال میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا واقعی ہم خدا کی مرضی اپنی زندگی میں ریسیو کرتے ہیں؟ سم ٹائم اس کی مرضی جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں وقتی طور پہ ہمیں مشکلات، مصیبتیں، تنگ حالی اور وہ کٹھن راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے جس کا ذکر یسوع مسیح نے کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ راستہ سکڑا ہے، اٹ مینس کہ اس کے اوپر چلنا مشکل ہے، اور ایک راستہ ہے جو کشادہ ہے جس کے اوپر بہت سارے آپشنز ہیں۔ جاننے کی ضرورت یہی ہے کہ کیا جس راستے میں خدا کی مرضی ہے وہ کٹھن تو ہے، لیکن کیا اس کے اوپر ہم چلنے کے لیے تیار ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اور وہ پھر آپ کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو اس جگہ چلا جا، لیکن ہم وہاں پہ اپنی چوائسز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے بہتری دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا اس میں میری بہتری ہے؟ کیا وہاں پہ مجھے وسائل ملیں گے؟ کیا اس جگہ مجھے نوکری مل جائے گی؟ کیا جس ملک میں مجھے خدا بھیج رہا ہے کیا وہ میرے لیے، میری فیملی کے لیے اچھا ہے؟ پھر ہم یہ کوسچن رائز کرتے ہیں۔ آج کچھ خادمین ہیں، اگر مجھے خدمت پاکستان میں ملی ہے اور خدا نے مجھے وہاں رکھا ہے اور خدا کی مرضی میری زندگی میں پوری ہو رہی ہے تو کیوں پھر ہم یہ کوسچنز ریز کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں، ہم کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہو جائیں اور وہاں پہ جا کے ہم اپنی اس منسٹری کو کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے بہت سے خادمین کو دیکھا ہے جن کی منسٹری زائل ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور اب کوئی فروٹفل منسٹری نہیں رہی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس راستے کو چوز کیا جو ان کی نظر میں کشادہ تھا، آسان تھا۔ باہر چلے گئے اور لگتا تھا وہاں جا کے ہم بہت سارے لوگوں کو پریچ کریں گے، لیکن خدا کی مرضی اس میں نہیں تھی۔ جس جگہ پہ اس نے آپ کو رکھا ہے آپ وہیں پہ پھلے پھولیں گے، جس جگہ پہ اس نے آپ کو بڑھایا ہے وہ آپ کو وہیں پہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہم اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں ریسیو کرتے ہیں؟ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم بائبل کے مطابق دیکھتے ہیں کہ بائبل کے اندر بھی تو ہمیں بہت ساری ایگزامپلز ملتی ہیں۔ کیا وہ جب اپنے لوگوں کو وقت سے پہلے بھی اگر اٹھا لیتا ہے تو کیا ہم اس میں کہتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی نہیں ہو سکتی؟ کلام کہتا ہے کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر کیوں ہم کوسچنز ریز کرتے ہیں؟ کیوں ہم سوال پوچھتے ہیں کہ خدا ایسا کیوں ہے اور کیوں کیا؟ یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ حزقیہ کی زندگی کو دیکھیں، جب آپ اس کی سٹوری کو پڑھیں گے سلاطین کی کتاب میں تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ حزقیہ کی جو بادشاہی تھی وہ بہت اچھی چل رہی تھی۔ وہ 25 سال کا تھا جب اس نے بادشاہی کرنا شروع کی اور وہ بہت اچھی چل رہی تھی۔ سب کام جو وہ کر رہا تھا خدا نے اس کے ہاتھوں کے کاموں میں برکت دی، اسرائیل کو فلاح بخشی، بہت اچھا سب کچھ سسٹم چل رہا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ حزقیہ بیمار پڑتا ہے، اور بیمار پڑتا ہے اور خدا اس کو میسج بھیج دیتا ہے کہ تو اس بیماری سے مر جائے گا، میں تجھے واپس لینے کو ہوں، تو اب میرے پاس آ جا۔ کیا برا ہے اس میں؟ لیکن ہم کیونکہ انسان ہیں ہم چاہتے ہیں نہیں، ہم اس دنیا کی ان سب چیزوں کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سدا یہیں رہیں، کیونکہ یہاں پہ کھانا پینا، عیش و عشرت، جب ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم خدا کی بادشاہی کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہی ہوتا ہے
کہ حزقیہ نے اس دنیا کی بادشاہی کو زیادہ امپورٹنس دی، خدا نے اس کی دعا سنی، خدا نے اس کو 15 سال اور دیے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اگلے 15 سال جو اس کو وہ ملے وہ کیوس تھے، اس میں بربادی ہوئی، اس میں برائی ہوئی، اس سے وہ ساری وہ غلطیاں ہوئی جو اس نے کام اچھے کیے تھے، سب کام برائی کی طرف چلے گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ خدا کی مرضی تو خدا نے پہلے ہی ظاہر کر دی تھی کہ حزقیہ میں تجھے لینے کو ہوں، کیونکہ خدا ہمارا شروع سے آخر تک جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آگے کیا آنے والا ہے، کون سی مصیبتیں آنے والی ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے وہ مصیبت سے پہلے ہی اپنے لوگوں کو اٹھا لیتا ہے۔ یسوع مسیح ہمیں اس دنیا کے اندر ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا، اس دنیاوی زندگی کی بات نہیں کر رہا، وہ ہمیشہ کی زندگی کی بات کر رہا ہے۔ آپ سب اس چیز سے واقف ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں مر جاتا ہے اس کی روح زندہ رہتی ہے، اس کی ایک حد ہے، اس کا ایک وقت ہے، روحوں کے ٹھہرنے کی ایک جگہ ہے، اور جب وہ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں جسمانی طور پہ، لیکن روح زندہ رہتی ہے۔ اور یسوع مسیح ہمیں وہ زندگی دینے آیا کہ ہماری روح ہمیشہ خدا کی بادشاہی میں زندہ رہے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ یسوع مسیح ہمیں کثرت کی زندگی دینے آیا۔ وہ کثرت کی زندگی کیا ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں اب ہم 100 سال جئیں گے یا 200 سال زندگی رہے گی؟ نہیں، وہ کثرت کی زندگی اس دنیا سے جانے کے بعد کی زندگی ہے، جس میں ہم ہمیشہ خدا کے حضور میں رہیں گے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ شیطان اور اس کے فرشتے جو اس کے ساتھ گرا دیے گئے تھے، ان کا ایک وقت مقرر ہے، اور ان کو اس جھیل میں جو آگ اور گندک کی ہے ڈالا جائے گا، اور شیطان کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو بھی اپنے ساتھ اس جھیل میں، اس گندک کی جھیل میں لے کر جائے، اس جہنم میں لے کر جائے۔ اس لیے وہ بہت سارے لوگوں کو اس دنیا کے اندر بہکاتا ہے، ڈیویٹ کرتا ہے، گناہ کے اوپر آمادہ کرتا ہے کہ وہ کرے۔ اسی لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اور خدا نے جس نے دنیا کے ساتھ ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم اس چیز پہ ایمان رکھیں کہ خدا نے اپنا پیار دکھایا ہے اور اس نے وہ کفارہ ادا کر دیا ہے، اور اب ہم اس کے اوپر ایمان رکھ کے، اس کے اوپر پورا یقین رکھ کے ہم آگے بڑھیں، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو کہ آپ پھر مرنے کے نہیں۔ ایک اور جو کوسچن ارائز ہوتا ہے وہ یہ ہے، سم ٹائمز ہماری زندگی میں کوئی ہمارا بہت پیارا، بہت قریبی اگر وہ وقت سے پہلے چلا جاتا ہے تو ہم کوسچنز ریز کرتے ہیں کہ کیوں خدا تو نے ان کو لے لیا، کیوں تو نے ان کو بلا لیا۔ لیکن اس چیز کے اندر بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کی بھلائی کو تلاش کریں۔ شاید خدا نے اپنے بندہ کو پورا وقت آنے سے پہلے ہی لے لیا، شاید بہت سی مصیبتیں جو کہ اس کی آنکھوں کو خدا نہیں دکھانا چاہتا تھا، خدا نے اس کو پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا۔ کیونکہ یسایہ کی کتاب اس کے 57 یعنی کہ 57 چیپٹر میں یوں لکھا ہے کہ صادق اٹھا لیا گیا تاکہ آنے والی مصیبتوں سے بچے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا پلان تو ہم پر ظاہر ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو اس دنیاوی زندگی کی بات نہیں کرتا، خدا ان کو یہاں پہ بیماریوں، تنگیوں، بدحالیوں کے اندر جکڑا نہیں دیکھ سکتا، خدا ان کی روح کو بچانا چاہتا ہے۔ آپ اس چیز پہ خوش ہوں کہ خدا نے اس شخص کی روح کو بچا لیا۔ وہ شخص، وہ ماں یا باپ یا بہن یا بھائی جو بھی اس دنیا سے آج چلے گئے، ہم اس چیز کے اوپر اطمینان میں رہیں کہ خدا کے پاس ہے ان کی روح، اچھی جگہ پر ہے، نہ کہ ہم اس چیز کے اوپر ہم بلیم کرتے رہیں اور اپنے ایمان سے غافل ہو جائیں اور ایمان چھوڑ جائیں کہ یہ کیسا خدا ہے جس نے میرے ماں کو یا میرے باپ کو لے لیا۔ ہم نہیں جانتے کہ اس میں کیا بھلائی ہے، لیکن ہم خدا کی ہر حال میں شکر گزاری کریں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر آج ہم اس چیز کا عہد کریں کہ ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر ریسیو کریں گے۔ اپنی زندگی کے اندر جب ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، تو پھر اس کو الاؤ کریں، اس کو اجازت دیں۔ وہ دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہے، وہ اندر آنا چاہتا ہے اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ تو آئیں ہم اس کو الاؤ کریں کہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ
ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں داخل بھی کرے اور ہم اس کے ساتھ رہیں. آمین.